حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اندر سری گستاخی کی ہے۔ گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، اور اسی سزا کے مرتکب ہو گئے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب۔ کس طرح سے؟ 2 دن پہلے مفتی طارق مسعود کا کینیڈا میں ایک بیان تھا جس کے اندر ان سے کچھ ایسی باتیں ہوئیں جن کی وجہ سے ان سے گستاخی ہو گئی، حالانکہ وہ یہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ ہم لوگ جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم لوگ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ایک شخص جس نے دین کی ساری زندگی خدمت کی ہو، اگر اس سے ایک غلطی بھی ہو جاتی ہے تو ہم لوگ پھر اس کو تختہ مشق پر لے آتے ہیں اور اس کی تمام خدمات کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مفتی طارق مسعود کا وضاحتی بیان آتا ہے جس پر ان کے اکابر کو بھی اعتراض ہوتا ہے، جس کے بعد مفتی طارق مسعود پر بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں اور ان کے اوپر پھر پریشر پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک بیان دیتے ہیں کہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے، ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے، وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہے، تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے۔ یہ ان کا بیان بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد کل وہ اپنا مذاتی بیان اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں جس میں وہ معافی مانگتے ہیں سب سے، کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ فی الحال تو وہ کینیڈا میں ہیں لیکن ان پر 295C لگ چکی ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے وجہ سے لگائی جاتی۔ اس طرح سے مفتی طارق مسعود سے سلپ آف ٹنگ ہوا اور انہوں نے کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ جو لوگوں کے دلوں کو بہت زیادہ برا لگا اور ان کو وہ لگا کہ یہ گستاخی ہے۔ میں نے ہرگز ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں۔ میری طرف کسی نے منسوب کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں، کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے، اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے، ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے۔ مفتی طارق مسعود نے اپنے وضاحتی بیان میں بتا بھی دیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے اور ان سے کس طریقے سے غلطی ہوئی، مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، وہ انہوں نے قبول کر لیا۔ اسی موضوع پر بہت سے علماء نے اپنے بیانات بھی ریکارڈ کرائے، جن میں مفتی واحد قریشی صاحب جو کہ انہی کے مسلک کے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، انہیں معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی باقی اکابر نے بھی یہی کہا کہ مفتی طارق مسعود ویسے تو ان کی نیت نہیں تھی لیکن ان سے غلطی ہو چکی ہے تو انہیں معافی مانگ لینی چاہیے۔ انہوں نے معافی بھی مانگ لی، وضاحتی بیان بھی ریکارڈ کروا دیا، لیکن TLP والوں نے اس بات پہ انہیں نہیں چھوڑنا، کیونکہ ان لوگوں کے یہاں صرف ایک یہی قانون ہے کہ گستاخی ایک ہی سزا سرتن سے جدا۔ حالانکہ دین میں معافی کا راستہ موجود ہے لیکن وہ لوگ یہ راستہ نہیں اپنانا چاہتے، انہوں نے قانون ہی ایسا بنوایا ہوا ہے 295C کہ دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں بچتا۔ الرحمن الرحیم۔ طارق مسعود عرف بونگے نے بیرون ملک گفتگو کے دوران اللہ جل جلالہ کی بھی بیعت بھی کی ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اندر سری گستاخی کی ہے، اور وہی لکھنے والے صحابہ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، جس پر تعزیرات پاکستان 295C اور 298/B کے تحت حکومت وقت کو فی الفور اس پر کارروائی کرنی چاہیے اور اسے گرفتار کر کے اسے قرار واقعی سزا دینی چاہیے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اگر حکومت وقت نے ایسا نہ کیا اور کوئی اور کام ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے۔ اس معاملے میں محمد علی مرزا صاحب نے بھی اپنے دی اس معاملے میں، اور انہوں نے مفتی طارق مسعود کو مشورہ دیا کہ وہ ہو سکے تو 2-3 مہینے ملک میں دوبارہ واپس نہ آئے، اگر وہ آتے ہیں تو ان کی لائف کو بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ طارق مسعود صاحب کے لیے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ایک تو 2-3 مہینے کے لیے بھی جہاں ہیں دوسرے ملک میں مہینے، نمبر 2 غیر مشروط معافی کی ایک ویڈیو اپلوڈ کریں، کیونکہ ان کے اپنے مقبول فکر کے بھی بڑے بڑے علماء انہیں کنڈیم کر رہے ہیں، اتنے سخت انداز میں نہیں لیکن بہرحال انہوں نے یہ مانا کہ گستاخی ہوئی ہے۔ رہے بریلوی حضرات تو وہ تو موقع کی تلاش میں تھے، اور میں پرسنلی کافی زیادہ فکر مند ہوں اس حوالے سے، اس لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ان کی رجوع کی ویڈیو آئی سب سے پہلے میں نے اس کے نیچے کمنٹس کیے، اسے اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کروایا کہ کہیں شیطان
हमारे स्टूडेंट्स में से किसी को बहका ना दे और वो किसी ऐसे ट्रेंड का हिस्सा बन जाए जिसमें एक मुसलमान की लाइफ वनरेबल कर दी जाए। अगरचे उनसे मिस हैंडलिंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब उन्होंने रुजू रिकॉर्ड करवा दिया, माजरत कर ली, तो अब इस मामले को ठप कर देना चाहिए। अगर वो रुजू ना भी रिकॉर्ड करवाते तब भी हमने इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी कि किसी के कत्ल के ऊपर उभारा जाए या उसके ऊपर इस किस्म का इल्जाम लगाया जाए कि उसकी जिंदगी, उसकी फैमिली की जिंदगी मुश्किल हो जाए। दावत तौबा पेश की जाएगी और अगर इख्तिलाफ इस नौयत का होगा तो कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, FIR के जरिए। सीधी सी बात है। कानून को खुद हाथ में लेना ये इतना खतरनाक खेल है कि इसके जरिए कोई शख्स अपनी जाती दुश्मनी भी निभा सकता है, जो अक्सर होता है। क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह से इंतशार और शिद्दत पसंदी को फैलाया गया है कि अगर कोई किसी काम से सच्ची तौबा कर भी लेता है और उस पर रुजू भी रिकॉर्ड करवा देता है, हालांकि दीन में ये रास्ता मौजूद है, लेकिन उनके यहाँ ये रास्ता बिल्कुल भी मौजूद नहीं। इंतशार और शिद्दत पसंद इस तरह से उस ग्रोह के यहाँ फैलाई जाती है कि जैसे वही दीन है, हालांकि दीन में मायाना रवि का दस दिया गया है। दीन में है कि मायाना रवि इख्तियार करो, ना कि शिद्दत पसंदी। लेकिन वो लोग अब अगर आते हैं तारिक मसूद तो उनके पीछे पड़ जाएंगे। उनको हो नहीं सकता कि उनकी माफ़ी को कबूल कर लें, क्योंकि उनके यहाँ यही सिखाया जाता है और यही प्रैक्टिस किया जाता है। जिस तरह से हमने पिछले कई दहाइयों में देखा है कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी, इसी तरह ही मज़हबी जमातें जो कि अपने मफादात के लिए फैलाती हैं नाम मज़हब का यूज़ करके। अल्लाह हम सबको इस तरह की शिद्दत पसंदी से बचाए और हमें सही दीन सीखने की और पढ़ने की तौफीक दे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।